یہ سن 1299 عیسوی سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جو 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور اس براعظموں پر 600 سال مسلسل حکومت کی۔ اس سلطنت کے جانشینوں نے اسلام کے لیے بے شمار خدمات کیے اور اسلام کا جھنڈا ان 3 براعظموں پر 600 سالوں تک بلند رکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے عروج، زوال اور اس کے خاتمے کے بارے میں کچھ جانکاری دیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد عثمان اول نے ڈالی تھی جب سلجوقہ روم کی سلطنت کے خاتمے کے بعد اناطولیہ میں طوائف الملکی پھیل گئی اور مختلف سردار اپنی اپنی خود مختاریہ ریاستیں بنا کر بیٹھ گئے جنہیں غازی امارات کہا جاتا تھا۔ 1300 عیسوی تک زوال کی جانب گامزن بازنطینی سلطنت اناطولیہ میں واقع اپنے بیشتر صوبے ان غازی اماراتوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھے۔ انہی اماراتوں میں سے ایک مغربی اناطولیہ میں اسکی شہر کے علاقے میں واقع تھی جس کے سردار عثمان اول تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے ایک جنگ میں ایک چھوٹی سے لشکر کی مدد کی۔ ارطغرل نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلجوقہ روم کا لشکر تھا جو مسیحیوں سے برسر پیکار تھا، اور اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمات کے پیش نظر انہیں اسکی شہر کے قریب ایک جاگیر عطا کی۔ 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی جنہوں نے 1299 عیسوی میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کے سرحدوں تک پھیلا دی اور فتح کے بعد دارالحکومت بروسا منتقل کر دیا۔ عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ در حقیقت وہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، دن کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس، مہمان نواز اور رحم دل انسان بھی تھے۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا کہ ان کے انتقال کے بعد ایک صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحیر روم اور بلقان تک پھیل گئی۔ سلطنت کی فتوحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان کے جانشینوں نے جاری رکھا، لیکن 1402 عیسوی میں تیمور لنگ نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی سلطنت بایزید یلدرم شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ لیکن یہ عثمانیوں کی اول العزمی تھی کہ انہوں نے اپنی ختم ہوتی ہوئی سلطنت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند ہی اشروں میں فتح قسطنطنیہ جیسی تاریخ کی عظیم ترین فتح حاصل کی۔ سلطنت عثمانیہ کی دوبارہ بحالی کا سہرا بایزید یلدرم کے بیٹے محمد اول کے سر جاتا ہے جو ترکوں میں محمد چلبی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فتح قسطنطنیہ ترکوں خصوصاً عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرا ترین باب ہے۔ 29 مئی 1453 عیسوی میں 21 سالہ نوجوان سلطان محمد ثانی سلطان محمد فاتح کی زیر قیادت اس لشکر نے مہیر العقول کارنامے انجام دیتے ہوئے اس عظیم شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس طرح محمد قیصر روم بن گیا، اور یہ لقب اس کے ان ارادوں کو ظاہر کرتا ہے کہ عثمانی جلد روم پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے 1480 عیسوی میں عثمانی افواج جزیرہ نما اطالیہ پر اترے اور ٹرناٹو اور اپولیا کے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن 1481 عیسوی میں محمد فاتح کی وفات کے ساتھ ہی فتح اطالیہ کی مہم کا خاتمہ ہو گیا، لیکن عثمانی جانشینوں نے سلطنت پھیلانے میں کوئی کسرت نہیں چھوڑی اور ایک کے بعد دیگر عظیم سلاطین نے سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، جن میں سلیم اول کا نام نمایاں ہے جنہوں نے مشرقی و جنوبی جانب توجہ کی اور صوفی سلطنت کے شاہ اسماعیل صوفی کو جنگ چالدرن میں شکست دی اور مصر میں عثمانی حکومت قائم کی۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیل گئی، لیکن ہر عروج کا زوال ہوتا ہے، اور سلطنت عثمانیہ کا زوال سلیمان کے انتقال علاقائی فتوحات کے خاتمے کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ مغربی یورپ کی سلطنتوں کا بطور بحری قوت ابھرنا اور یورپ سے ایشیا کے لیے متبادل راستوں اور نئی دنیا امریکہ کی دریافت نے عثمانی معیشت کو زبردست نقصان پہنچایا۔ ایسے نازک وقت میں جب سلطنت عثمانیہ کو بیدار مغز حکمرانوں کی ضرورت تھی، بدقسمتی سے اسے نالائق حکمرانوں کے طویل دور کو سہنا پڑا جس نے داخلی و عسکری معاش پر مملکت کو شدید نقصان پہنچایا۔
ان تمام مشکلات کے باوجود 1683 عیسوی میں جنگ وینا تک سلطنت کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ تاہم اس جنگ کے بعد یورپ میں سلطنت کی توسیع کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ مغربی یورپ کے جانب سے نئی تجارتی راستوں کی تلاش و دریافت کے علاوہ نئی دنیا سے اسپین میں بڑی مقدار میں چاندی کی آمد عثمانی سکے کی قدر میں تیزی سے بے قدری کا باعث بنی۔ اس کے علاوہ اسے کئی حادثات پیش نظر آئے جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کمزور ہوتی چلی گئی، اور یوں 17ویں صدی عثمانیوں کے لیے جمود اور زوال کی صدی رہی۔ عثمانیوں کا دور زوال کو مورخین جدید دور بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دور میں سلطنت نے ہر محاذ پر شکست کھائی اور اس کی کئی سرحدیں سکڑتی چلی گئی۔ تنظیمات اصلاحات کے باوجود مرکزی حکومت کی ناکامی کے باعث انتظامی عدم استحکام پیدا ہوا۔ 19ویں صدی کے دوران میں سلطنت عثمانیہ سمیت کئی ممالک میں قوم پرستی کو عروج نصیب ہوا۔ نسلی قوم پرستی کی لعنت ان مغربی نظریات میں سب سے اہم تھی جو اس دوران میں سلطنت عثمانیہ میں وارد ہوئی۔ اس دوران میں کئی انقلابی سیاسی جماعتیں بھی وجود میں آ گئے۔ مملکت میں آئے دن بڑھتا ہوا بگاڑ کے جہاں دیگر کئی اسباب تھے، وہی زوال کی اہم ترین وجوہات میں قوم پرستی کا پھیلاؤ بھی شامل ہے۔ اس عرصے میں 1892 عیسوی میں یونان نے آزادی حاصل کی اور اصلاحات بھی ڈینیوب کی عمارتوں میں قوم پرستی کو نہ روک سکی، اور 6 اشہر سے نیم خود مختار ان علاقوں سربیا، مونٹی نیگرو، بوسنیا، والچیا اور مالدواؤں نے بھی 1885 عیسوی میں سلطنت سے آزادی کا اعلان کر دیا، اور 1887 عیسوی کی روس ترک جنگ کے بعد سربیا، رومانیہ اور مونٹینیگرو کو باقاعدہ آزادی مل گئی اور بلغاریہ کو خود مختاری عطا کر دی گئی۔ البتہ بلکان کی دیگر ریاستیں بدستور عثمانی قبضے میں رہے۔ سلطنت عثمانیہ کی ختمی تحلیل پر منتج ہوا۔ اس دور میں اتحاد و ترقی، جمعیتی کی سیاست اور نوجوانان ترک کا سبب بننے والی تحریک نمایاں ترین ہے۔ نوجوانان ترک کے انقلاب کا آغاز 3 جولائی 1908 عیسوی کو ہوا اور جلد ہی یہ تحریک سلطنت بھر میں پھیل گئی، اور نتیجتاً سلطان کو 1876 عیسوی کے آئین کو بحالی کا اعلان اور پارلیمان کو طلب کرنا پڑا۔ آئینی دور میں 1909 عیسوی کے جوابی طاقت اور واقعہ 31 مارچ کے جوابی انقلاب کے دوران میں رخنا آیا، جس کے ساتھ ہی سلطان عبدالحمید ثانی کے دور کا خاتمہ کر دیا گیا اور انہیں جلاوطن کر کے ان کی جگہ ان کے بھائی محمد پنجم کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نوجوانان ترک کے انقلاب کے دوران میں سلطنت عثمانیہ کے داخلی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1908 عیسوی میں آسٹریا ہنگری نے مقبوضہ بوسنیا و ہرزیگووینا کا باضابطہ الحاق کر دیا۔ آسٹریا ہنگری نے 1877 عیسوی کے روس ترک جنگ اور برلن کانگریس 1878 عیسوی کے بعد اس پر قبضہ کیا تھا۔ اطالیہ ترک جنگوں کے دوران میں سربیا، مونٹی نیگرو، یونان اور بلغاریہ پر مشتمل بلکان لیگ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کو بلکان جنگ 1912 عیسوی سے 1913 عیسوی کا سامنا کرنا پڑا اور اسے جزیرہ نما بالکان کے کئی علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیبیا اور جزیرہ نما بالکان میں جنگی اتحاد و ترقی جمعیتی کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ اطالیہ ترک جنگوں میں سلطنت عثمانیہ کو لیبیا سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں دنیا میں پہلی بار میدانی جنگ میں ہوائی جہازوں کا استعمال بھی کیا گیا۔ 19ویں صدی میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں بغداد ریلوے پر جرمن اختیار بین الاقوامی طور پر کشیدگی کا ایک مسئلہ اہم تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے مشرق وسطی میدان میں حصہ لیا، جس کا سبب ترک جرمن اتحاد تھا۔ عثمانیوں نے جنگ کے ابتدائی دور میں 2 اہم فتوحات، جنگ گیلیپولی اور محاصرہ کوت حاصل کیے، لیکن اسے کئی دھچکے بھی پہنچے، جیسے روس کے خلاف تباہ کن قفقاز مہم۔ 1917 عیسوی کے روسی انقلاب نے عثمانیوں کو شکست کے داغ ہونے اور کھوئے ہوئے علاقے حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا، اور عثمانی افواج جنگ کے اختتامی مراحل میں آذربائیجان کے حصول میں کامیاب ہو گئے۔
لیکن جنگ عظیم کے اختتام پر اسے ان فتوحات سے ہاتھ دھونا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کے شکست کے دو اہم اسباب ایڈمنڈ ایلنبائی کے زیر کمان برطانوی افواج کی اہم اہداف پر حملے اور عرب بغاوت تھے۔ ان میں عرب بغاوت سلطنت عثمانیہ کی شکست کا سب سے بڑا سبب سمجھی جاتی ہے۔ جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ میں تقسیم کا عمل قسطنطنیہ پر قبضہ کے 13 دن بعد 30 اکتوبر 1918 عیسوی کو معاہدہ مدروس کے ذریعے شروع ہوا اور بعد ازاں معاہدہ سیوری کے ذریعے مشرق وسط میں عثمانی مقبوضات کو برطانیہ اور فرانس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں کو اٹلی، ترک، یونان اور ابنائے باسفورس اور بحیرہ مرمرہ کو بین الاقوامی علاقے کے طور پر اتحادی قوتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی اناطولیہ میں جمہوریہ آرمینیا کو توسیع دیتے ہوئے ولسونین آرمینیا کی تشکیل دی گئی، جو آرمینیائی باشندوں کا قدیم وطن تھا۔ تاہم بعد ازاں ان علاقوں میں ترک اور کرد بھی بس گئے۔ برطانیہ نے مشرق وسطی کی تقسیم کے لیے انتہائی چالاکی و غیاری کے ساتھ فرانس کے ساتھ سیاکوس پیکوٹ نامی خفیہ معاہدہ کیا۔ استنبول اور ازمیر پر قبضہ ترک قومی تحریک کے قیام کا سبب بنی اور مصطفیٰ کمال پاشا کی زیر قیادت جنگ آزادی کے آغاز اور جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت ترک قومی تحریک نے 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں قومی مجلس اعلیٰ کے قیام کا اعلان کیا، جس نے استنبول میں عثمانی حکومت اور ترکی میں بیرونی قبضے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ترک انقلابیوں نے عوامی فوج کے ذریعے یونان، اٹلی اور فرانس کی کئی افواج کو اناطولیہ سے نکال باہر کیا۔ معاہدہ سیوری کے نتیجے میں جو علاقے جمہوریہ آرمینیا کو مل گئے تھے انہیں بھی دوبارہ حاصل کیا اور ابنائے پر قابض برطانوی افواج کے لیے خطرہ بن گئی۔ بالآخر ترک انقلابیوں نے ابنائے اور استنبول پر قبضہ کر لیا اور 1 نومبر 1922 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ آخری سلطان محمد ششم وحید الدین 17 نومبر 1922 کو ملک چھوڑ گئے اور معاہدہ لوزان کے تحت 24 جولائی 1923 کو باضابطہ طور پر ترک جمہوریہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ چند ماہ بعد 3 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا اور سلطان اور ان کے اہل خانہ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر جلاوطن کر دیا گیا۔ 50 سال بعد 1974 میں ترک قومی مجلس اعلیٰ نے سابق شاہی خاندان کو ترک شہریت عطا کرتے ہوئے وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں جو نئے ممالک قائم ہوئے ان کی تعداد اس وقت 40 بنتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ اپنی دور کی سب سے مضبوط اور مالدار سلطنت تھی، جو بغاوتوں اور بیوقوف حکمرانوں کی وجہ سے اس کی اختتام ہو گئی۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ تاریخ سے متعلق ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ہمارے چینل پر تاریخ کے متعلق ویڈیوز اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں۔